فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ پروردگار عالم کی رحمتوں کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر جلد 4، اور اس کے لیے جو معاونت کی ہے، اس کے لیے جو ذریعہ بنا ہے، وہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ ہم اس کے بہت ممنون و مشکور ہیں، اور جو بھی اس کے لیے جس طرح سے بھی اس میں شریک ہیں، پروردگار عالم ان کو اجر عظیم عطا کرے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی نکمی ترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اللہ یقیناً بڑا جاننے والا، قدرت والا ہے۔ اگلے صفحے پہ تحریر ہے، تشریح کلمات، اور ایک ہی کلمہ اس میں، وہ ہے ارذلی۔ رے، زال، لام بریکٹ میں ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے ارذلی و ارذلہ، وہ چیز جس سے اس کے ردی ہونے کی وجہ سے بے رغبتی کی جائے۔ تفسیر آیات۔ انسان کی بے بسی اس بات کی علامت ہے کہ کسی طاقت کے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ ہے، چنانچہ وہی انسان کو خلق کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وہ انسان جو علم کی وجہ سے دوسروں پر برتری رکھتا ہے، اس پر پیرانہ سالی کا ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ جسمانی اور دماغی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جسے اپنے علم و ہنر پر ناز تھا، آج بڑھاپے کی وجہ سے اسے اپنی ناک کی چھینک کا بھی علم نہیں ہوتا کہ اسے صاف کرے۔ حقیقی علم و قدرت کا مالک اللہ ہے۔ دوسروں میں جو جزئی علم و قدرت ہوتی ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ عارضی ہے، اس سے بھی انسان کو علم ہونا چاہیے۔ رب صرف اللہ ہے۔ روایت کے مطابق ارذل العمر 100 سال ہے۔ دعاؤں میں آیا ہے اعوذ بک ان اردعلی ارذل العمر، میں نکمی ترین عمر کو پہنچنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کا حوالہ ہے الاقبال 232، صفحہ نمبر 232 ہے۔ اہم نکات: جو علم و قدرت دیتا ہے وہ اسے چھیننے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، پھر جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دینے والے نہیں ہیں کہ دونوں اس رزق میں برابر ہو جائیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟ تفسیر آیات۔ گزشتہ آیات میں مختلف نعمتوں کے ذکر کے بعد مشرکوں کے معاشرے میں رائج ایک مثال کا ذکر ہے۔ بعض لوگ اپنے مال میں تصور کرنے میں خود مختار ہوتے ہیں، اور بعض غلام نوکر ہوتے ہیں۔
جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تم آقا اور غلام کے درمیان تو حفظ مراتب کے پابند ہو اور اپنے غلاموں اور نوکروں کو اتنا مال اور اتنا اختیار نہیں دیتے ہو کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں۔ تو جو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے ہو کہ اللہ کی مخلوق اور اس کے محتاج بندے اس کے برابر ہو جائیں، اس کے محتاج بندے اس کے برابر ہو جائیں۔ نمبر 1 یہاں پہ تحریر ہے، افا بنعمت اللہ یجحدون، نعمت تو ہم نے دی ہے مگر اس کا شکریہ میرے محتاج بندوں کو ادا کرتے ہیں، یہ میری نعمتوں کا سراسر انکار ہے۔ اہم نکات، ایک نقطہ تحریر ہے، اگر آقا اور غلام اختیارات میں برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ اور اس کے مخلوق بندے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جن سے بیویاں بنائیں اور اس نے تمہاری ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کیں، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ تشریح کلمات، ایک کلمہ تحریر ہے، وہ ہے حفدتن، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ہے، فے اور دال، بریکٹ بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد لکھا ہے الحافدہ، اس شخص کو کہتے ہیں جو تبرعن تیزی کے ساتھ خدمت بجا لائے، خواہ وہ اجنبی ہو یا رشتہ دار۔ یہاں حفدتن سے مراد اسبات یعنی پوتے نواسے ہیں۔ تفسیر آیات، اس کے نیچے نمبر 1 لکھا ہوا ہے، ہیڈنگ تفسیر آیات ہے۔ نمبر 1، واللہ جعل لکم، اللہ تمہیں ازواج و اولاد جیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے، پاکیزہ ارزاق کی فراوانی کرتا ہے، اور تم ایسی چیزوں پر ایمان رکھتے ہو جو باطل ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے لوگوں سے اولاد مانگتے، حاجات کی برابری اور بیماریوں کی شفا چاہتے ہو جو بے بنیاد اور بے حقیقت اوہام کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جس کے ہاتھ یہ سب کچھ ہے اس کے دروازے پر دستک نہیں دیتے۔ اہم نکات، غیر اللہ اور غیر مجاز دروازوں پر دستک دینا کفران نعمت اور ایمان بالباطل ہے۔ نمبر 2، تشکیل خاندان اللہ کی نعمت ہے۔ نمبر 3، منعم حقیقی نعمتوں کا شکر، غیر منعم کو ادا کرنا حقیقی منعم کی نعمت کا انکار ہے۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں نہ آسمانوں سے کوئی رزق دینے کا اختیار ہے اور نہ زمین سے، اور نہ ہی وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ تفسیر آیات، نمبر 1، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ رازق حقیقی کو چھوڑ کر ایسے بے شعور بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو اسباب رزق آسمان سے نازل نہ زمین سے فراہم کر سکتے ہیں۔ تمہارے معبود کی گرفت میں آفتاب اور اس کی تابش ہے، نہ زمین اور اس کی رویدگی ان کے اختیار میں ہے، پھر یہ کہاں سے تم کو رزق دیتے ہیں؟ نمبر 2، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تمہارے معبودوں میں ایسی صلاحیت سرے سے موجود نہیں ہے کہ وہ تمہیں زمین سے ایک دانہ اگا کر دیں۔
اہم نکات. ایک ہی نقطہ تحریر ہے. معبود وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں رزق ہو. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفع منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو. ان چیزوں کو یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ ایک غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کسی چیز پر قادر نہیں، اور دوسرا وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دے رکھا ہے، پس وہ اس رزق میں سے پوشیدہ و اعلانیہ طور پر خرچ کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تفسیر آیات. نمبر 1، فلا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے تم اپنے محسوسات کی روشنی میں مثالیں نہ دیا کرو کہ اللہ کی بیٹیاں بیٹے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کے لیے بتوں کا ذریعہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ دنیاوی بادشاہوں تک پہنچنے کے لیے مقربین کا ذریعہ بنانا پڑتا ہے. تم ذات خدا کی صفات کو جانتے نہیں ہو. نمبر 2، ضرب اللہ مثلا عبدا. اس باب میں صحیح مثال اللہ پیش فرماتا ہے کہ مملوک اور مالک برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ بات چونکہ تمہارے لیے محسوس اور تمہارے مشاہدے میں آتی ہے، اس لیے تمہیں ماننا پڑتا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. الحمدللہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ حقیقی مالک اور حقیقی مملوک کا برابر ہونا قابل تصور اور معقول نہیں ہے. ایک مالک ہے، وہ اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتا ہے، اور مملوک کسی مال کا مالک ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ خود کسی کا مال ہوتا ہے. اہم نکات. ایک نقطہ تحریر ہے اس میں، اور لکھا ہوا ہے کچھ اس طرح سے: بے بس غلام اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جسے اللہ نے رزق دیا ہے، تو وہ بت جو ایک غلام سے بھی زیادہ ہے بے بس ہے. خود رازق اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. اور اللہ 2 پرنتھیسز میں لکھا ہے اور مردوں کی مثال دیتا ہے. ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے. وہ اسے جہاں بھی بھیجے کوئی بھلائی نہیں لاتا. کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر قائم ہے؟ تشریح کلمات. پہلا کلمہ تحریر ہے اب کمو، اور بریکٹ میں با، کاف اور میم. اس کے بعد لکھا ہے الاب کمو پیدائشی گونگے، اور الاخرس عام گونگے کو کہتے ہیں. اگلا کلمہ ہے کلن، کاف لام لام، عاجز ہو جانا، تھک جانا، بوجھ بننا. تفسیر آیات. احدہما اب کمو. اس آیت میں اس بات کی مزید وضاحت ہے کہ اللہ اور ان کے خود ساختہ معبودوں کے درمیان یہ فرق بھی ہے کہ اس غلام کی زندگی کا بوجھ بھی خود نہیں اٹھا سکتا، نہ کسی کی بات سن سکتا ہے، نہ خود بات کر سکتا ہے، نہ ہی کسی قسم کے کام میں آتا ہے. نمبر 2، وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ. جبکہ اس کا آقا خود بھی راہ راست پر
اور ہدایت یافتہ ہے اور دوسروں کو عدل و انصاف کی دعوت دیتا ہے۔ جب ایک غلام جو ہر اعتبار سے بے بس اور بے سود ہے اس آقا کے برابر نہیں ہو سکتا جو معاشرے کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، تو اللہ اور یہ جامد بے حس پتھر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اہم نکات۔ نمبر 1، امر بالمعروف سے انسان کی قیمت بنتی ہے۔ نمبر 2، قوت گویائی سے انسان کی قیمت بنتی ہے۔ نمبر 3، وہ انسان قابل قدر ہے جس کی زندگی کا بوجھ کسی پر نہ ہو۔ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَهُ۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے لیے خاص ہے، اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر آیات۔ ارض و سما کے غیب کا مالک اللہ ہے، جیسے شہود کا مالک ہے۔ غیب و شہود اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جب چاہے غیبی امور پر تصرف کر سکتا ہے۔ قیامت بھی غیبی امور میں سے ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی مالکانہ گرفت ہے۔ اس کے آنے میں کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دیر ہے۔ جب اللہ کا ارادہ ہوگا، چشم زدن یا اس سے بھی زیادہ کم وقت میں قیامت برپا ہوگی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی قدرت کو بروئے کار لانے کے لیے وسائل یعنی علل و اسباب کا ذریعہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ کے لیے کچھ کام آسان اور کچھ کام مشکل ہو جائیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، قیامت تدریجاً نہیں دفعتاً وجود میں آئے گی۔ نمبر 2، قیامت برپا کرنا اللہ کی عظیم قدرت کے سامنے کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ شاید تم شکر کرو۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، واللہ اخرجکم من بطون۔ تمام جانداروں میں انسان کا بچہ سب سے زیادہ بے بس اور بے خبر ہوتا ہے۔ بے بس اتنا کہ وہ اپنی گردن پر اپنے سر کو بھی نہیں سنبھال سکتا، اور بے خبر بھی اتنا کہ ایک عرصے تک اپنی ماں کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ لیکن باقی جانوروں کے خلاف انسان ارتقاء پذیر ہے، اور عقل و فکر کے ذریعے یہی بے بس اور بے خبر انسان تمام حیوانات پر حکمرانی کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو آوازوں کے ادراک کے لیے کان، رنگوں کے ادراک کے لیے آنکھیں، اور ان ادراک سے نتائج اخذ کرنے کے لیے دل یعنی عقل کی طاقت عنایت فرمائی ہے۔ ان نعمتوں کے شکر کا طریقہ یہ ہونا چاہیے: کانوں سے کلام الہی سن لیں، آنکھوں سے آیات الہی دیکھ لیں، اور عقل و فکر کے ذریعے ان سے نتیجہ اخذ کریں کہ ان کا ایک خالق ہے جس نے یہ نعمتیں عنایت کی ہیں۔ وہی رب ہے، وہی ہماری زندگی رواں دواں کیے ہوئے ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، کان، آنکھ اور دل انسان کی عقل و فکر کے ماخذ ہیں۔ نمبر 2، زمینی موجودات میں فقط انسان ارتقاء پذیر ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمان میں مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کسی نے تھام نہیں رکھا۔ ایمان والوں کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔
تفسیر آیات یہ ہے ہیڈنگ، اور پہلا نقطہ جو اس میں تحریر ہے وہ ہے علم یرو الی الطیر مسخرات، اس فضائے بے کرا میں معلق کرۂ ارض کی فضا میں معلق پرندے بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگرچہ اس کرۂ ارض کو فضا میں معلق رکھنا اور اس کی پشت پر موجودات کو ٹھہرانا خود اپنی جگہ قابل توجہ آیات الہی ہیں، تاہم اس کرے کی فضا میں پرندوں کا معلق کرنا زیادہ محسوس آیت ہے کہ کشش ثقل کے باوجود ہوائے لطیف میں محو پرواز ان پرندوں کو اللہ ہی نے اپنے نظام فطرت و خلقت کے تحت تھام رکھا ہے۔ ان پرندوں کے خالق نے ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہے۔ نمبر 2، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، ان پرندوں کو پرواز کے ذریعے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے والا یہ رب ہے، اور اسی کے ہاتھ میں زندگی کی تدبیر ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ ملک کی آیت نمبر 19۔ اہم نکات: ایمانی شعور رکھنے والے ہی آیات الہی کا ادراک کر سکتے ہیں۔ ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا وتستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے، اور اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم سفر کے دن اور حضر کے دن ہلکا محسوس کرتے ہو، اور ان جانوروں پرنتھسس میں لکھا ہوا ہے مثلاً بھیڑ کی اون، اور پھر پرنتھسس ہے اونٹ کی پشم اور بکرے کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک مدت تک کے لیے تمہارے استعمال کی چیزیں بنائیں۔ ہیڈنگ ہے تشریح کلمات۔ پہلا کلمہ ہے بیوت، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے با چھوٹی یہ اور تا یا تے، تو بے یہ تے، البیت۔ اصل میں بیت کے معنی انسان کے رات کے ٹھکانے کے ہیں، کیونکہ لفظ باتا رات کو کسی جگہ اقامت کرنے پر بولا جاتا ہے، بعد میں یہ لفظ مطلق مکان کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ دوسرا کلمہ جو تحریر ہے وہ ہے ذَنِکُم، اور جو بریکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے توئے اینڈ نون، اور اس کے بعد جو بریکٹ بند ہو جاتی ہے اس کے بعد لکھا ہوا ہے زان، زوئے زبر این نون کے معنی کوچ کرنا کے ہیں۔ اگلا کلمہ ہے اساسن، بریکٹ میں ہے الف سے، اس کے بعد لکھا ہوا ہے الاساسا، وافر سامان خانہ۔ اصل میں اس یعنی الف اور سے اکٹھا لکھا ہوا ہے، اصل میں اس سے مشتق ہے جس کے معنی زیادہ اور گنجان ہونے کے ہیں۔ تفسیر آیات۔ گھر سکون و اطمینان اور تحفظ کی جگہ ہے۔ اسلام گھر کی چار دیواری کو تقدس اور تحفظ دیتا ہے، چنانچہ بلا اجازت گھر میں داخل ہونا، گھر کا تجسس کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی حکومت یا فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی گھر کے مکینوں کے امن و سکون کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، حتیٰ حالت جنگ میں بھی کسی گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سفری مکان آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے جائے امن و سکون ہیں۔ خیمے صرف پناہ گزین کی مجبوری یا شکاری حضرات کے تعیش کا سامان نہیں، بلکہ اس قسم کے رہائشی مکانات تمدن یافتہ لوگوں کو بھی ضرورت ہیں۔ صرف یہ ہے کہ عرب اپنے خیمے چمڑے سے بنایا کرتے تھے، آج کل دوسرے مواد سے بناتے ہیں۔ جس ذات نے تمہارے لیے سامان زندگی فراہم کیا ہے
وہی تمہارا رب ہے۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ پہلا نکتہ ہے مکان انسان کی اہم ضرورت ہے۔ دوسرا نکتہ ہے سکون انسانی زندگی کا اہم ستون ہے۔ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سائے بنائے اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہارے لیے ایسی پوشاکیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور ایسی پوشاکیں جو تمہیں جنگ سے بچائیں۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے، شاید تم فرما بردار بن جاؤ۔ پھر اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے رسول آپ کی ذمہ داری تو صرف واضح انداز میں تبلیغ کرنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر تو کافر ہیں۔ ہیڈنگ ہے تشریح کلمات۔ جو کلمہ تحریر ہے وہ ہے اکننن، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کاف نون نون، بریکٹ بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الکن، ہر وہ چیز جس میں کسی چیز کو محفوظ رکھا جائے۔ کأنہن بیضٌ مکنون، گویا کہ وہ محفوظ انڈے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، غروب آفتاب کے بعد خود زمین کا سایہ، درخت، پہاڑ اور دیواروں کے سائے انسانی زندگی کے لیے نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ سائے نہ ہوتے تو زمین پر زندگی کا باقی رہنا ممکن نہ تھا۔ نمبر 2، من الجبال اکنانا، گرم ترین علاقوں میں مسافر کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے غار بہترین جگہ ہے۔ نمبر 3، جعل لکم سرابیل تقیکم الحر، پوشاکوں کے بارے میں گرمی سے بچانے کا ذکر کیا۔ سردی سے بچانے کا ممکن ہے اس لیے ذکر نہ کیا ہو کہ جو لباس انسان کو گرمی سے بچاتا ہے وہی سردی سے بھی بچاتا ہے۔ آپس کی جنگوں میں انسان کو تحفظ دینے والی پوشاک سے مراد زرہ ہے۔ اتمام و نعمتی کے بارے میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ انسانی تحفظ کے لیے مکان، سایہ، لباس، غار، زرہ وغیرہ فراہم فرمائے۔ ان پہلوؤں سے اللہ نے نعمت پوری فرمائی۔ اسی طرح انسانی ضرورت اور خواہش کے دیگر پہلوؤں میں کوئی نقص نہیں چھوڑا۔ پھر بھی اے مشرکو، تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے تدبیر زندگی کی امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ نمبر 4، کذالک یتم نعمتہ، تمہارے انکار کے باوجود اللہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کر رہا ہے، شاید تم تسلیم کرو کہ تمہارا رب اللہ ہے۔ نمبر 5، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ ان دلائل کے باوجود صرف اللہ کو رب ماننے سے منہ موڑ لیں تو اے رسول آپ کے ذمے راستہ دکھانا ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نمبر 6، یعرفون نعمت اللہ، یہ مشرکین سمجھتے تو ہیں یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، مگر وہ ان نعمتوں کی نسبت جان بوجھ کر یا جبر معاشرہ کی وجہ سے اپنے معبودوں کی طرف دیتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ، فرمایا جبکہ سب کافر تھے۔ اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن پر ابھی حجکت پوری نہ ہوئی ہو،
چونکہ میں فکری اور عقلی بلوغت اس حد تک نہیں ہوتی کہ معاشرے کی سوچ سے ہٹ کر کسی بات کو سمجھ لیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، انسانی تمدن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے۔ نمبر 2، مشرک اللہ کی نعمت کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور اس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو نہ تو اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے اپنے عتاب کو دور کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ تشریح کلمات۔ یستعتبون، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے عین تے اور بے، عین تا با، اور اس کے بعد جو تحریر ہے وہ ہے الاستعتاب، کسی سے یہ خواہش کرنا کہ وہ اپنا عتاب دور کر دے تاکہ راضی ہو جائے۔ تفسیر آیات۔ یہ گواہ اس امت کا نبی ہو سکتا ہے اور وہ ہستیاں بھی ہو سکتی ہیں جو اس نبی کے پیغام توحید کی محافظ ہوں، جن ہستیوں نے اتمام حجت کا سلسلہ قائم رکھا ہو۔ مزید توضیح کے لیے ملاحظہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143۔ اس گواہ کی شہادت کے بعد کافروں کو بولنے کی اجازت ملے گی، نہ ہی اللہ کو راضی کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ قیامت کا دن حساب کا ہے، عمل کا نہیں۔ تفصیل کے لیے اسی سورہ کی آیت نمبر 98 ملاحظہ فرمائیں۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، تمام اقوام و ملل کا کوئی شاہد اعمال ہے۔ نمبر 2، گواہ کی شہادت کے بعد عذر کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ تفسیر آیات۔ مشاہدہ عذاب کا مرحلہ آنے سے پہلے دنیا میں تو اس بات کے لیے گنجائش ہے کہ عذاب میں تخفیف ہو یا مہلت مل جائے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہوگا اور عذاب کے مشاہدے کی نوبت آ گئی ہوگی تو پھر تخفیف ہو سکتی ہے، نہ ہی مہلت مل سکتی ہے۔ اسی سورہ کی آیت 29 میں اس بات کا ذکر آ گیا کہ مشاہدہ عذاب کا مرحلہ جاں کنی کے وقت آ جاتا ہے۔ اہم نکات۔ مشاہدہ عذاب تک تخفیف و مہلت کی گنجائش ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جنہوں نے شرک کیا ہے جب وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے وہی شریک ہیں جنہیں ہم تیرے بجائے پکارتے تھے۔ تو وہ شرکا اس بات کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے، بے شک تم جھوٹے ہو۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ اس بات کی تکذیب نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان شریکوں کو پکارتے تھے، بلکہ تکذیب اس بات کی ہوگی کہ وہ فی الواقعہ اللہ کے شریک ہیں۔ شرک کا تصور ان مشرکوں کا خود ساختہ ہے اور آج یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ نمبر 2، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، القا قول بات کرنے کے معنوں میں ہے۔ شرکا نے ان مشرکین کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا۔ نمبر 3 جو ہے سب ہیڈنگ کے نیچے، یعنی تیسرا نقطہ جو ہے وہ ہے انکم لکاذبون، ہمیں معبود کہنے میں جھوٹے ہو کے ہم معبود نہیں ہیں، یا یہ کہ تم نے جو ہماری عبادت کی ہے وہ ہماری نہیں، ایک موہوم معبود کی عبادت ہے۔ اہم نکات۔
قیامت کے دن خود بدھ بھی مشرکین کے خلاف گویا ہو جائیں گے۔ ہم یہاں پہ آج کی ریکارڈنگ کا اختتام کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔